أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد، جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے. اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ہماری گفتگو توحید کے حوالے سے چل رہی تھی. پہلے ہم نے ذاتی توحید کے متعلق کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھیں اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جیسے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے یکتا ہے، تنہا ہے،
نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ اس کے اجزاء ہو سکتے ہیں، اسی طرح وہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے۔ وہ خالق ہے تو تنہا ہے، وہ رب ہے تو تنہا ہے، وہ رازق ہے تو تنہا ہے، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ یہ چونکہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، یہ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھنی چاہیے۔ پچھلے جمعے میں نے ان سوالات کے جوابات آپ کے سامنے رکھے تھے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر وہ تنہا پالتا ہے تو پھر والدین کیا کرتے ہیں، پھر اساتذہ کیا کرتے ہیں؟ چونکہ قرآن کریم نے جو دعا سکھائی وہ یہ تھی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو ماں باپ کے لیے بھی چونکہ قرآن نے لفظ رب استعمال کیا ہے، پالنے والے، تو وہ میں نے پچھلے جمعے تفصیل سے آپ کے ساتھ گفتگو کی تھی کہ وہ ماں کے پیٹ میں بھی تنہا ہی پالتا ہے، اور پھر آگے میرے ارتقاء کی اللہ کا دیا ہوا دودھ جو ہے وہ ماں بچے کے منہ میں ڈالتی ہے، معدے میں جا کے اس نے انرجی بننا ہے، طاقت بننا ہے، اس میں ماں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ خدائے ذوالجلال اکیلا ہی اس جسم کی پرورش کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں پچھلے جمعے ہو گئی تھی۔ آج ہم نے صرف یہ بات سمجھنی ہے کہ وہ ذات کے اعتبار سے بھی تنہا ہے، وہ صفات کے اعتبار سے بھی تنہا ہے۔ تو پھر یہ جو درمیان میں ایک جملہ جو میں نے کہا تھا آپ سے کہ معبود بھی وہ تنہا ہے، معبود بھی اس کے سوا کوئی نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ دعا جو ہے وہ بھی عبادت ہے، اس کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو آپ نظر مانتے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ تو عبادت صرف اللہ کی ہوگی، دعا بھی اللہ سے مانگی جائے گی، نظر بھی اللہ ہی کے لیے مانگی جائے گی، نیاز بھی اللہ ہی کے لیے پکائی جائے گی اور اللہ ہی کے لیے کھلائی جائے گی۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بابا فرید کے لیے نیاز کا اہتمام کیا ہے، حضور خواجہ غریب نواز کے لیے کیا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا ہے، تو یہ عقیدہ کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ کھانا پکتا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، وہ تقسیم بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، وہ کھلایا بھی اللہ ہی کے لیے جاتا ہے، اور اس کا ثواب ہم جو ہے اس ہستی کو پیش کر دیتے ہیں۔ یہ عقائد جو ہیں یہ بالکل کلیئر ہونے چاہیے۔ نظر بھی اللہ کے سامنے ماننی ہے چونکہ یہ عبادت ہے۔ پھر یہی جو عبادت، دعا جو عبادت ہے، عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو، یہ بنیادی نقطہ ذہن میں رکھنا ہے۔ چونکہ کلمے میں ہم نے اللہ سے یہی وعدہ کیا، لا الہ الا اللہ، معبود وہی ہے، عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر جب وہ خود ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ جب تم مجھ سے دعا کرتے ہو تو کسی کا وسیلہ ڈال لیا کرو، آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ دعا اللہ سے کرنی ہے، لیکن وہ خود حکم دیتا ہے کہ اگر چاہتے ہو نا کہ دعا قبول ہو جائے تو کسی کا وسیلہ دے لیا کر۔ تو جب تم وسیلے سے آؤ گے تو تمہاری دعا جو ہے وہ جلدی قبول ہو جائے گی۔ آج میں نے یہ سورہ نساء کی جو آیت تلاوت کی ہے یہ اسی حوالے سے کی ہے، چونکہ ہم قرآن کریم سے یہ ساری باتیں سمجھ رہے ہیں۔
پھر اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا. اللہ نے یہ جو آدم علیہ السلام سے لے کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک رسول بھیجے ہیں، ان کی رسالت کا صرف ایک ہی مقصد. اب یہاں پہ یہ بات بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گی جو یہاں میں مشن کے طور پہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا معاشرہ برباد ہوا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے لوگوں کو یہ کہا کہ کلمہ پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، کلمے کا ذکر کر لو کو 100-200 مرتبہ، تو اس ذکر کے بعد تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. محفل کروا لو تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ جو چیزیں ہم نے معاشرے میں ڈال دیں، ان سے معاشرے کا بیڑا غرق ہوا. ہم یہاں جو قرآن کریم سے آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر تمہارا مال حرام کا ہوا تو تمہارا ذکر قبول نہیں ہونا. یہ تھی وہ چیز جس نے اس معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا. اگر پیسے سود کے ہوئے تو میلاد کی محفل قبول نہیں ہونی. یہی تو قرآن کہہ رہا ہے. اگر تم نے یتیموں کو دھکے دیے، مسکینوں کے ساتھ برا سلوک کیا تو تمہاری نماز قبول نہیں ہونی. ہم یہ سنتے رہے کہ نماز پڑھیں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے. قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، برباد ہو گئے ہیں نمازی. تو جن چیزوں سے عبادتیں برباد ہوتی ہیں ہم نے ادھر سے آنکھیں بند کر لی. ہم نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ محفل کا اجر نہیں ہے، محفل قبول ہوگی تو اس کا اجر ہے. صدقہ خیرات کا اجر نہیں ہے اگر رزق حلال کا نہ ہوا. روزہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر جھوٹ بولنا نہ چھوڑا تو روزہ ضائع ہو جائے گا. یہ تھا وہ پہلو جس نے اس معاشرے کو برباد کیا ہے کہ جن چیزوں سے عبادتیں، اذکار، یہ سب کچھ برباد ہوتا ہے، ہم لوگوں کو وہ بتانے میں ناکام رہے. بتانا تو یہ چاہیے تھا کہ تیرے اس عمل سے تیری نماز برباد ہو جائے گی، تیری گستاخی سے، جھوٹ بولنے سے تیرا روزہ برباد ہو جائے گا، ریاکاری سے تیرا حج برباد ہو جائے گا، حرام کے رزق سے تیرا سب کچھ برباد ہو جائے گا. ہم نے لوگوں کو بتایا کہ نہیں، تم ذکر کر لو تو گناہ بخشے جائیں گے، تم محفلیں کروا لو گناہ بخشے جائیں گے، تم تبلیغی جماعت کے ساتھ 4 چکر لگا لو خیر ہے، مرما دے وچ 10 دن رو تو لو تے سب کچھ خیر ہے. قرآن کہتا ہے کہ رسول صرف آئے ہی اس لیے ہیں اِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. رسول کے آنے کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ایک مقصد ہے صرف کہ اللہ کے نبی کا حکم مانا جائے، اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے. جملہ آگے بڑا کمال کا ہے، اِلَّا لِيُطَاعَ، مگر اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے. جس کام سے اللہ کے نبی نے روک دیا انسان رک جائے. اور یہ کام تم نے کیوں کرنا ہے رسول کی اطاعت کا؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تیرے پیدا کرنے والے کا حکم ہے، تیرے خالق کا حکم ہے.
پیغمبر کی اطاعت تیرے اوپر واجب ہے. جس چیز کو اللہ کے نبی نے حلال کر دیا ہے وہی حلال ہے، جس کو اللہ کے نبی نے حرام کیا وہی حرام ہے. اگر تو نے اللہ کے حلال کو حرام اور اللہ کے حرام کو حلال قرار دے دیا تو تیرا پڑھا ہوا کلمہ بھی ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. تو یہ پیچھے جتنی آیات ہیں گھر جا کے ان کو پڑھ لینا، وہ چونکہ لمبی تفصیل ہے. اس آیت میں یہ ذکر ہے پیچھے منافقین کا. یہاں ان کو یہ مخاطب کر کے پوری امت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ اس لیے بھیجے ہیں کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اے پیغمبر جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا، یہ ماضی کا صیغہ ہے سارا، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا، جاؤ کا وہ تیرے پاس اگر آ جاتے. یہ باذن اللہ کی اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ پیغمبر کے در اقدس پہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، ہو گئی غلطی، خطا ہو گئی، گناہ ہو گئے، لیکن اب پیغمبر اگر یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا تھا وہ آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ، آپ کے پاس آ کر اللہ سے استغفار کرتے، اللہ سے معافی مانگ لیتے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے. واستغفر لهم الرسول، اور اگر میرا رسول ان کی سفارش کر دیتا، نبی پاک ان کی سفارش کر دیں، کہیں یا اللہ ان کو بخش دے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ کو بھی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پا لیتے. اب فاستغفر اللہ، انہوں نے اللہ سے استغفار، دعا اللہ سے ہے. جو بات ہو رہی تھی نا کہ دعا اللہ سے ہے، بخشش اللہ سے مانگنی ہے. اب اتنی سی بات تھی جس کو منافقین نے لوگوں میں پھیلا کر شرک اور بدعت کے فتوے لگانے شروع کر دی اور قرآن سے استفادہ نہ کیا کہ دعا اللہ سے ہی مانگنی ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ میرے نبی کا وسیلہ لے لیتے تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا، میرا رسول ان کی سفارش کر دیتا. یہاں دو چیزیں سمجھنے والی، پچھلے جمعے والی تقریر بھی اب آپ کی سمجھ میں آ جائے گی نا کہ ماں باپ ربوبیت میں شریک نہیں ہیں، وسیلہ ہیں. ماں باپ اللہ کی ربوبیت میں شریک نہیں ہیں، وسیلہ ہیں. اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے. اس نے نطفے کو خون میں بدلا، خون کو گوشت کے لوتھڑے میں بدلا، اس پہ یہ اعضاء بنائے. خالق وہی ہے لیکن ماں اس تخلیق میں وسیلہ ہے. یہ وہ جو شرک کا پہلو ہے نا وہ کلیئر ہوتا جائے. وہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، تنہا ہے، لیکن وسیلے کا معاملہ کوئی اور ہے. وسیلہ شرک نہیں ہوتا، وسیلہ عین شریعت ہے اور اللہ کا حکم ہے. یہ جس کو آپ نے وسیلہ بنانا ہے
اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ ہو۔ وسیلہ اس کو بنانا ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نہ میں تو پکڑا جاؤں گا نا اپنی طرف سے، تو میں کہوں گا تو میں مارا جاؤں گا قیامت کے دن بھی ادھر بھی۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا ہے، جو تیرے پسندیدہ ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو گمراہ ہو گئے جن پہ تیرا غضب ہوا، نہ ان کا وسیلہ نہیں لینا، وسیلہ لینا ہے جو اس کے پسندیدہ ہے، جو اس کے انعام یافتہ ہے۔ اب دو طریقے ہیں وسیلے کے، ایک تو یہ قرآن نے کہا کہ وہ آپ کے در اقدس پہ آ جاتے، یعنی یا تو آپ جس کو وسیلہ اختیار کر رہے ہیں کہیں کہ مولا کریم میرے پیغمبر کے طفیل میرا یہ گناہ معاف کر دے، یا آپ پیغمبر سے ڈائریکٹ کہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ وہ سورہ منافقون میں ہے، سورہ منافقون کا پہلا رکوع، جب اللہ نے عبداللہ بن ابی کے متعلق فرمایا نا سواء علیہم ام لم تستغفر لہم، اے پیغمبر اس کے لیے دعا کرو یا نہ کرو، لن یغفر اللہ، اللہ نے اس کو نہیں بخشنا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جس کو اللہ نے خود وسیلہ بنایا ہے، جس پیغمبر کو اللہ نے خود وسیلہ بنایا ہے، اس پیغمبر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ، پھر سورہ توبہ میں فرمایا 70 مرتاً، آپ 70 مرتبہ بھی دعا کریں گے تو میں اس کو نہیں بخشوں۔ عبداللہ بن ابی نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، جہاد میں بھی جاتا تھا، لیکن قرآن کہتا ہے بخشا نہیں جائے گا۔ اسی لیے ہمارے مفسرین اور محدثین یہ نتیجہ اخذ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اگر تو کسی جگہ پہنچ کر یہ سمجھے کہ میں نے قرآن کا علم بھی حاصل کر لیا ہے، حدیث کا بھی کر لیا ہے، میں عالم بڑا ہو گیا ہوں، عبادت گزار ہو گیا ہوں، اگر تو نبی کا گستاخ ہو گیا تو تیرا سب کچھ ہی برباد ہو گیا، برباد ہو گیا سب۔ اب جس ہستی کو اللہ نے خود وسیلہ بنایا، ہمیں حکم دیا، ان کو یہ حکم دے دیا کہ 70 مرتبہ بھی دعا کریں، اس کو نہیں بخشنا۔ مولا کریم خود ہی تو وسیلہ بنایا تھا، وہ وسیلہ آ گیا دعا کرنے کے لیے، اب کہتا ہے کہ نہیں مانوں گا۔ لیکن میرے پیغمبر کی رحمت دیکھیں، بڑا کمال کا جملہ ہے، رحمت للعالمین پیغمبر کی ذات بھی کیا کمال کی۔ میری سرکار نے جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے 70 کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر دیا ہے، کیا پیغمبر اگر تو 70 مرتبہ بھی دعا کرے گا تو ہم اس کو نہیں بخشیں گے۔ اگر مجھے اس بات کا یقین ہونا کہ 71 مرتبہ دعا کرنے سے یہ بخشا جائے گا تو میں 71 مرتبہ بھی دعا کرنے کے لیے، وہ جو میں نے پچھلے جمعے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ ایمان والا دل کیا ہوتا ہے، جو اپنے دشمن کی بھی خیر خواہی چاہے، اپنے دشمن کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرے، اپنے دشمن کی بھی نجات اپنے دل میں رکھے کہ مولا اس کی بھی نجات ہے۔ مولا کیوں نہیں بخشنا؟ خود ہی تو کہتا ہے پیغمبر وسیلہ بن جائیں تو دعا قبول، تواب الرحیمہ، توبہ بھی قبول ہو جائے گی، اللہ رحم بھی کر دے گا، اس پہ نہیں کرنا۔ فرمایا اس لیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ سورہ منافقون کا پہلا رکوع جا کے پڑھنا ہے آپ نے،
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول اللہ، جب زندگی میں ان سے کہا جاتا تھا آؤ نبی پاک سے دعا کروا لو، جب ان سے کہا جاتا تھا تعالو آؤ یستغفر لکم، تمہارے لیے اللہ کے رسول مغفرت کی دعا کر دیں، لووا رؤوسہم، تو یہ اپنے سر مٹکاتے تھے، تکبر کرتے تھے، اسی اللہ کو لو مانگ لو گے، اساں نبی دے در تے نہیں جانا، ہم نے نبی سے دعا نہیں کروانی۔ تو میرے اللہ نے فرمایا جب یہ دنیا میں تیرے وسیلے کو نہیں مانتے تھے تو اب بھی میں نے ان کو نہیں مانگا۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گئے۔ تو یا تو مثلاً آپ کہہ دیں کہ یا اللہ میرے باپ کے صدقے میری اس دعا کو قبول کر لے، میری ماں کے صدقے قبول کر لے، یا ماں سے باپ سے جا کے کہیں کہ میرے لیے دعا کر دیں، اپنے استاد سے جا کے کہیں، پیر و مرشد سے جا کے کہیں۔ پھر قرآن کریم نے آگے جو کمال کی بات کہی ہے کہ یہ جو وسیلے ہیں جن کی وجہ سے اللہ دعا قبول کرتا ہے، ایک تو ان کی ذات سے یا دعا کروا لیں یا ویسے ان کا وسیلہ ڈال کے بات کر لیں۔ اب ان سے نسبت والی آگے جو چیزیں ہیں وہ بھی دعا کی قبولیت کے لیے کافی ہیں۔ معروف حدیث ہے، ہر مسلک عالم اس کو بیان کرتا ہے۔ نماز استسقاء کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، جب نماز پڑھا لی پیچھے دیکھا مقتدیوں کو، آگے بڑھ کے نبی پاک کے چچا جان حضرت عباس کو پکڑ کے سامنے لے آئے، ان کا ہاتھ پکڑا، کہا مولا میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے چاچے کو وسیلہ لے کے آیا۔ بھئی پہلے تو نبی کا وسیلہ تھا، اب نبی کے چاچے کو بھی وسیلہ بنایا تو بارش شروع ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے یہاں بھی رہنے دو بات، یہ تو جاندار ہے نا، چچا تھا، خونی رشتہ تھا، صاحب ایمان تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کے جسم سے کرتا یوسف علیہ السلام کا لگ جائے تو اس وسیلے سے بھی دعا قبول ہو جائے۔ پھر یہ جو آپ نے دوسرے پارے میں طالوت اور جالوت کا قصہ پڑھا تھا، تابوت سکینہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کا سوٹا، ان کے کپڑے، ان کے جوتے، اگر اس کے وسیلے سے دعا کرو گے اللہ وہ بھی قبول کر لے۔ یہ قرآن کریم ہے سارا۔ پھر ایک موقع یہ بھی دہلی کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، تاریخ میں لکھا ہے، بارش نہیں ہوتی تھی تو نماز استسقاء کے لیے لوگ باہر نکلے، یہ جو بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کو میں کہہ رہا ہوں، نماز میں علماء بھی آئے، شہر کے رؤساء بھی آئے، بادشاہ اور وزراء بھی سارے شریک ہوئے، دعا کی باری آئی، ہائے ہائے تو انتخاب کیا گیا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا، کہنے لگے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء سے دعا کروائیں۔ پتہ ہے نا علامہ اقبال نے ان کا جو تعارف کروایا ہے، علامہ اقبال جب ان کی قبر پہ گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا،
بڑی جناب ہے تیری، فیض عام ہے تیرا، تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ جا کے عرض کی، سرکار سارے لوگ کہتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء تشریف لائیں اور وہ دعا کریں۔ کئی شیطان آپ کو ملیں گے، اللہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، ڈائریکٹ ہی مانگ لو۔ وہ اللہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے نبی کا وسیلہ دے گا تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پالے گا۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے کہ میں اپنے حجرے سے ذرا ہو آؤں۔ حجرے سے ایک گٹھڑی چھوٹی سی اٹھا کے لائے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے شادی نہیں کروائی بھائی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ آپ کا آگے جو چشتی نظامی سلسلہ چلا ہے، یہ بابا جی کے داماد تھے اسحاق، ابو اسحاق جو ہیں وہ ان کی اولاد وہاں چلی گئی تھی، پھر ان سے آگے سلسلہ چلا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے شادی نہیں کروائی تھی۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں حجرے سے کیا یہ چھوٹی سی گٹھڑی لے کے آئے۔ گٹھڑی کو کھولا، ایک پرانی بسیدہ سی چادر، پھٹی پرانی، وہ اپنے سر پہ لے لی۔ کہا مولا تیری مخلوق ہے، یہ میرے پاس گئے تھے کہ دعا کرو بارش کے لیے۔ مولا تو جانتا ہے میں تیرا بندہ ہوں، میری حیثیت کو بھی تو جانتا ہے، لیکن میں اپنی ماں کی چادر کے وسیلے سے تجھ سے دعا کروں۔ یہ میرے سر پہ میری ماں کی چادر ہے، مولا اس کی لاج رکھ۔ دعا اللہ سے ہی کرنی ہے، لیکن جب وسیلے سے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ جلدی قبول فرمائے۔ آج کل تو ہمارے ہاں یہ بھی میں ایک بات آپ کو بتا دوں، میں نے درمیان میں ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ کا پسندیدہ ہو، وسیلہ اس کو لے کے آنا ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہو، صراط الذین انعمت علیہم۔ لیکن یہ شرط ماں باپ کے لیے نہیں، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ یہ شرط ماں باپ کے لیے نہیں ہے کہ ماں باپ نیک ہوں گے تو ان کو وسیلہ لانا ہے۔ ماں باپ کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہوں، تیری بخشش کے لیے وہ کافر والدین بھی کافی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی حدیث مبارک، کسی کو تحفہ دے دو تو اس کو واپس نہیں مانگنا، جتلانا نہیں، کسی تحفہ دے کے واپس نہیں مانگنا۔ بھائی بھائی کو تحفہ دے کے واپس نہ مانگے، بہن بھائی کو تحفہ دے کے واپس نہ مانگے، دوست دوست کو تحفہ دے کے۔ اور مثال پتہ کیا دی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کو تحفہ دے کے واپس مانگتا ہے تو وہ اس کتے کی مانند ہے جس کتے نے کہہ کی اور پھر اس کو چاٹ لیا۔ تم نے یہ حرکت نہیں کر، یہ حکم دے کے آخری جملہ پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ حکم باپ کے لیے نہیں ہے، یہ حکم باپ کے لیے نہیں ہے۔ باپ نے جو کچھ تجھے دیا ہے وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ انت و مالک لابیک، اس لیے کہ تو بھی اور تیرا مال بھی سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ماں باپ پہ اپلائی نہیں کرتی، وہ کافر ہوں وہ مشرک ہوں، ان کے سامنے جب تو نے جانا ہے تو سر جھکا کے جانا ہے۔ صرف ان کا وہ حکم نہیں ماننا۔ ماں باپ کہیں داڑھی نہیں رکھنی، اکھنا نہیں ابا جی مہربانی میں یہ میرے نبی دی سنت ہے میں رکھنی ہے۔
جو شرک دی گل کرن آکھنا نہیں یہ حکم نہیں مننا، وہ آکھن چوری کرنی ہے یہ حکم نہیں مننا، اللہ رسول دے حکمہ دے خلاف اگر وہ کھڑے ہو جان پھر گل نہیں مننی، اس تو علاوہ وہ کافر بھی ہونتے تو سر چکا کے انہوں نے سامنے آ۔ تو یہ بڑا آسان طریقہ قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا ہے، اور اس میں آپ کا عقیدہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفت خالق ہونے میں کوئی شریک نہیں، اس کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں۔ لیکن اگر کسی کو وہ وسیلہ بنا لے تو یہ شرک نہیں ہوتا، شرک اور چیز ہے، وسیلہ اور چیز۔ تو وسیلے کے بغیر تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی اس وسیلے کے حساب سے۔ تو یہ چیز آج میں نے آپ کو عرض کرنی تھی تاکہ آپ کو شرک اور وسیلے کے فرق کا پتہ چلے۔ دعا عبادت ہے، کرنی اللہ ہی سے ہے، لیکن اگر درمیان میں وسیلہ ڈال لو گے تو اللہ تمہاری دعا قبول فرما لے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔